جدید ادب کی سرحدیں، جلد دوئم، مضمون نمبر 35، جس کا عنوان ہے شاعری کی بوتیقہ اور ساختیات، سماعت فرمائیے۔ سوال یہ ہے کہ ساختیات کے ماہرین شاعری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو وہی ہے جو وائکو نے کہی ہے کہ شعری دانش نے دیومالا تخلیق کی ہے، یعنی دیومالا انسانوں کی وہ تاریخ ہے جو ابتدائی معاشرے کے ان انسانوں نے تخلیق کی ہے جو فطری طور پر شاعر تھے، یعنی دیومالے کی بنیاد دراصل شاعرانہ حکمت ہے۔ وائکو کا خیال ہے کہ دیومالا کا ظہور اس لیے بھی ہوا کہ انسان میں اسٹرکچر بنانے کی صلاحیت فطری طور پر موجود ہے۔ وائکو نے بتایا ہے کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسٹرکچر بناتا ہے اور پھر خود اس کا تابع بھی ہو جاتا ہے۔ دیومالا ہی نہیں، ادب اور زبان دونوں اسٹرکچر ہیں۔ جب ہم دیومالا شاعری، ادب یا زبان کو اسٹرکچر کہتے ہیں تو اسٹرکچر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اس کا جواب جین پیاگے نے یہ دیا ہے کہ اسٹرکچر ایک کل ہوتا ہے جس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اسٹرکچر کے اعضاء ایسے قوانین کے تابع ہوتے ہیں جو خود اسٹرکچر کی فطرت کو متعین کرتے ہیں اور خود اجزاء کی فطرت کو بھی۔ اسٹرکچر ہیئتوں کو تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور نئے مواد پر عمل کر کے اسے اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت بھی۔ مثلا زبان ایک ایسا اسٹرکچر ہے جو چند بنیادی جملوں کی صورت بدل کر اس سے لاتعداد جملے بنانے کے امکانات پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہر جملہ زبان کے مخصوص اسٹرکچر کو میں مختلف معاشرے رہتے ہیں، مختلف دنیایں ہوتی ہیں، نہ کہ ایک دنیا جس پر مختلف قسم کے لیبل لگا دیے گئے ہوں۔ ہم اسی طرح دیکھتے اور سنتے اور تجربہ کرتے ہیں جس طرح ہمارے معاشرے کی لسانی عادتیں ہمارے اندر خاص قسم کے رجحانات پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان و مکان کی یہ کائنات ایک تسلسل ہے جس میں سرحدیں یا کسی دوسری نوعیت کی تقسیم نہیں ہے، اور جسے ہر زبان اپنے کلچر کی اصطلاحوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ہر زبان کا فرد اسے اپنے کلچر کی اصطلاحوں کے ذریعے دیکھتا ہے اور حقیقت کو گرفت میں لیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقت اضافی ہے، بلکہ اس کا مشاہدہ مختلف کلچر کے لوگ اپنے اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اس کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ مختلف کلچر کے لوگ مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ ساختیات کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ یہ کائنات آزادانہ طور پر موجود ایسے معروضات سے مل کر نہیں بنی ہے جن کا مشاہدہ ٹھوس انداز سے کیا جا سکتا ہے یا جن کی فطری حد بندیاں کی جا سکتی ہیں۔ دراصل وہ اشیاء جن کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے دیکھنے والے کے اندر نگاہ سے متاثر ہوتی ہیں، یعنی فرد خارجی طور پر مشاہدہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ دیکھنے والا مشاہدے کے دوران خود بھی کوئی چیز مشاہدے میں شامل کر دیتا ہے۔ اس طرح خود مشاہدے کا طریقہ بھی حقیقت کا جزء بن جاتا ہے۔ چیزوں کی حقیقت گویا خود ان چیزوں میں نہیں بلکہ اس رشتے میں ہوتی ہے جو ہم تشکیل دیتے ہیں، یعنی ہماری کائنات چیزوں سے نہیں رشتوں سے تعمیر ہوتی ہے۔ اس خیال کو ساختیات کا سنگ بنیاد کہا جا سکتا ہے کہ کسی سچویشن میں کسی عنصر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس سچویشن میں اس کا رشتہ دوسرے عناصر کے ساتھ کیا ہے۔ کسی تجربے کی اہمیت اس وقت تک واضح نہیں ہوتی جب تک اسے اس کے اسٹرکچر میں رکھ کر نہ دیکھا جائے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اسٹرکچرلزم کا رویہ شاعری کے سلسلے میں کیا ہے۔ زبان کی طرح ادب اور شاعری بھی اسٹرکچر کے سلسلے میں بھی زبان اور گفتار کے بنیادی اور جتلیاتی رشتے کو پیش نظر رکھنا ہوگا، لیکن ساختیات پسندوں سے پہلے روسی ہیئت پرستوں کا ذکر ضروری ہے جن کا زور 20ویں عیسوی سے لے کے 30ویں عیسوی تک رہا، پھر بعد میں انہیں روس کی حکومت نے دبا دیا۔ روسی ہیئت پرستوں میں شکلوسکی اور رومن جیکبسن کے نام بہت نمایاں ہیں۔ شکلوسکی کا خیال ہے کہ آرٹ زندگی سے آزاد ہوتا ہے، آرٹ میں وہ رنگ نہیں جھلکتا جو شہر کی فصیل کے پرچم میں لہراتا ہے۔
اس خیال کی تائید رومن جیکبسن کے خیال سے بھی ہوتی ہے کہ ادبی تخلیق کی نمایاں خصوصیت اس کا موضوع نہیں، اس کی ادبیت ہوتی ہے۔ شاعری کے انگنت موضوع ہو سکتے ہیں، لیکن شاعری کی اہم خصوصیت موضوع نہیں، اس کی ادبیت ہوتی ہے۔ روسی حیرت پرستوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاعری لفظوں سے بنتی ہے، موضوعات سے نہیں۔ چونکہ تشبیہ اور استعارے شاعری ہی میں نہیں، نثر میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے شاعری کے لیے یہ بات اہم ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ تشبیہوں، استعاروں، علامتوں اور امیجز کا استعمال کس طرح کیا جا رہا ہے۔ روسی حیرت پرستوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاعری میں بحریں، مترنم آوازیں، امیج اور آہنگ معنی کے ابلاغ کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی ہی خاطر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اجنبی اور نامانوس بنا دیں۔ شاعرانہ زبان کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ شاعرانہ زبان نہ صرف چیزوں کو اجنبی بناتی ہے بلکہ خود بھی اجنبی ہوتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب انسان مشاہدے کی عادتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو شاعری انسان کو مشاہدے کی عادتوں سے نجات دلا دیتی ہے، اور جن چیزوں سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں انہیں پھر نامانوس بنا دیتی ہے۔ ساختیات کے مطابق سچی شاعری مانوس رد عمل کو ختم کر دیتی ہے اور حقیقت کے مشاہدے کو اثر نو ترتیب دیتی ہے۔ شاعری سے ایک نئی حقیقت وجود میں آتی ہے جو پچھلی اس حقیقت کی جگہ لے لیتی ہے جو ہمیں وراثت میں ملی تھی اور جس کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ شاعری کی زبان ہر دوسری قسم کی زبان سے مختلف ہوتی ہے کیونکہ یہ آگہی کے لیے نہیں ہوتی۔ آگہی سے مراد کوگنیشن ہے اور نہ یہ عملی مقاصد کے کام آتی ہے، بلکہ شاعرانہ زبان خود آگاہ ہو زبان ہوتی ہے، کسی پیغام پر زور نہیں دیتی بلکہ اپنے وجود پر زور دیتی ہے، اپنی لسانی خصوصیات کو شدت عطا کرتی ہے اور توجہ اپنی طرف منتف کراتی ہے۔ ایک پیلی چمکیلی چڑیا، کالی آنکھ نشیلی سی، بیٹھی ہے دریا کے کنارے میری طرح اکیلی سی۔ جب میں نشیب رنگ و بو میں اترا اس کی یاد کے ساتھ، اوس میں بھیگی دھوپ لگی ہے نرم ہری لچکیلی سی۔ زیب غوری۔ شاعری زبان قافیے اور بحر کے ذریعے اجنبیت پیدا کر لیتی ہے۔ رومن جیکبسن کے الفاظ میں شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو الفاظ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، کسی معروض کے بدل کی حیثیت سے نہیں۔ شاعری میں الفاظ ان کی ترتیب اور ان کی حیثیت جذبے کے اظہار کی حیثیت سے اپنے قدر و قیمت حاصل نہیں کرتے۔ گویا ساختیات کے ماہرین کے نقطہ نظر سے شاعری میں شاعر کے جذبات، اس کے احساسات اور اس کے پیغام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ صرف اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ الفاظ جو لسانی نشان ہوتے ہیں سگنیفائر ہوتے ہوئے سگنیفائیڈ میں تبدیل ہو جائیں۔ اس قسم کے تصور شعر پر ہائیڈگر کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اس نظریے سے شاعری میں انسانی وجود کے جوہر کا انکشاف نہیں ہوتا اور کسی تخلیقی سچائی تک شاعری کی رسائی نہیں ہوتی۔